بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم بات جس کے بارے جانکاری ہونا سب کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ مسئلہ اور اس کا حل سب کے علم میں ہونا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی ہی محنت، محبت اور دلچسپی کے ساتھ اپنا درود شریف کا سفر جاری رکھے ہوتے ہیں، نہ صرف روزانہ پڑھتے ہیں بلکہ بغیر کوئی ناغہ کیے وقت کی پابندی کا بھی خاص خیال رکھے ہوتے ہیں، لیکن اچانک مجبوری کی وجہ سے ناغہ ہو جاتا ہے، اچانک سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دن کا درود شریف نہیں پڑھ پاتے، یا اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں اور مہمان نوازی کی وجہ سے ہم اپنا درود شریف نہیں پڑھ پاتے، یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے درود شریف پڑھنا مس ہو جاتا ہے، یا ہم کسی ضروری کام میں مصروف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی دیگر بہت سی مجبوریاں ایسی بن جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اس دن کا درود پڑھنا رہ جاتا ہے، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ آج ہم سے درود شریف نہیں پڑھا گیا، ہمارا ناغہ ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں دل بہت دکھتا ہے کہ اتنے عرصے سے فل محنت کر رہے تھے، کوئی ناغہ نہیں ہونے دیا، آج پتہ نہیں کیوں اور کیسے ناغہ ہو گیا ہے۔ دل افسردہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو شیطان ایسے وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آگے کے دنوں میں بھی درود شریف پڑھنا چھوٹ جاتا ہے۔ مثلاً کچھ احباب کہتے ہیں نا کہ ترتیب بہت اچھے سے بنی ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں اب کیا ہوا، کچھ دن سے درود صحیح طرح سے ذوق، شوق اور محبت سے نہیں پڑھا جا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ سے مجبوری میں ایک ناغہ ہوا، اب شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے آپ کے دل کو غمگین کر کے آپ کو مزید ناغے کرنے پر لگا دیا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بھی ناغہ نہیں ہونے دینا، اور اگر بالفرض ناغہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، حوالہ اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا رات کے وقت کا وظیفہ یا کچھ پڑھنا چھوٹ جائے تو وہ اگلے دن صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو گویا اس نے رات میں ہی وظیفہ پڑھا ہے، اور یوں وہ ناغے کی بے برکتی سے محفوظ رہ سکے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا معمول تھا کہ رات کو عشاء کے بعد درود شریف کا مراقبہ کر کے یا کچھ مخصوص تعداد میں درود پڑھ کر سوتے تھے، یا درود شریف لکھ کر سوتے تھے۔ اب کسی مجبوری کی وجہ سے آپ رات میں عشاء کے بعد اپنا وظیفہ نہیں پڑھ سکے اور سو گئے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح جب سو کر اٹھے تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک کے درمیانی وقت میں اپنا وہ وظیفہ پڑھ لے جو کل رات نہیں پڑھ سکے تھے۔ اس طرح آپ کا ناغہ شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی بے برکتی ہوگی، بلکہ یہی گنا جائے گا کہ آپ نے کل رات بھی درود شریف پڑھا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہوں درود شریف کا، اور ایسا ہو کہ لیٹ سو کر اٹھیں، نماز بھی رہ گئی، وظیفہ بھی رہ گیا، تو اب آپ نے ظہر سے پہلے اپنا وظیفہ پڑھ لینا ہے،
اور اگر ظہر تک بھی نہ پڑھ سکے، پورے دن میں ٹائم نہ ملے، تو آخری کوشش یہ کرنی ہے کہ مغرب کی نماز تک تو لازمی پڑھ لے۔ اس طرح آپ کا ناغہ نہیں کہلائے گا، بلکہ یہی گنا جائے گا کہ آپ نے آج کا وظیفہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت درود نہیں لکھ سکے تو جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ اپنا درود لکھ لیں، یہی شمار ہوگا کہ آپ نے کل رات درود لکھ لیا تھا۔ امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، بس ناغہ نہیں ہونے دینا۔ ناغے کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے، تاثیر ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں یقین تو ایک آدھ ناغہ کر کے دیکھ لیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔